اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستو، محمد ندیم شریف آپ سے مخاطب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم دوستو، کچھ دنوں میں ابھی کنٹونمنٹ کے پورے پاکستان میں الیکشن ہوئے اور الیکشن کے رزلٹس آپ کو بھی اندازہ ہوگا۔ اس میں مجموعی طور پہ میں کہوں گا کہ بہت بہترین کارکردگی رہی ہے مسلم لیگ نون کی، اور لگ بھگ وہ اس کے اندر قریب جو ہے، پورے پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا، قریب جو ہے پی ٹی آئی کے برابر نشستیں انہوں نے تقریباً 19-20 کا فرق ہوگا، تقریباً انہوں نے حاصل کی۔ پی ٹی آئی نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت لوز کیا، اور نون لیگ بہرحال اس میں ان کی اپنی کارکردگی کہہ لیں، جو بھی ان کو بہرحال سیٹیں ملی ہیں ان کو مبارک ہو۔ اب بات یہ ہے کہ بھی پی ٹی آئی جو کہ حکومت میں بھی ہے اور پنجاب میں بھی حکومت میں ہے، تقریباً ملی جلی حکومت ان کی بلوچستان میں بھی ہے، کے پی کے میں بھی ہے، سوائے سندھ کے علاوہ۔ سندھ میں ان کے اچھے خاصے صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں، اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ بھی جہاں پر جس صوبے میں یعنی کے پی کے میں ان کے 2/3 صوبائی اسمبلی کے ممبر جیتے، وہاں پر وہ تقریباً صرف 50% سیٹیں حاصل کر سکے۔ اور ان تمام سیٹوں کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ اوورال جو ہے تقریباً جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بھی نون لیگ تقریباً پی ٹی آئی کے قریب ہے، تھوڑا سا پی ٹی آئی کو ایج حاصل ہے کہ جو وہ زیادہ سیٹوں میں ہے پورے پاکستان کے حوالے سے۔ بقیہ کچھ صوبوں میں 2 سیٹیں جماعت اسلامی نے بھی حاصل کی ہیں، پیپلز پارٹی نے سندھ میں سیٹیں حاصل کیں، اور یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے کسی جگہ سے کوئی سیٹ حاصل نہیں کی۔ حد یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے سے، جو ان کا آبائی علاقہ جہاں سے وہ الیکشن لڑتے ہیں، وہاں سے بھی انہوں نے بھی کوئی سیٹیں حاصل نہیں۔ بہرحال یہ تو سیکنڈری باتیں ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی جو ہے کارکردگی اتنی خراب کیوں رہی؟ 113 نشستیں پنجاب کی تھیں، جس میں 50 سے زائد سیٹیں مسلم لیگ نون نے حاصل کیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، اور پی ٹی آئی نے اس کی آدھی سے بھی کم سیٹیں تقریباً انہوں نے حاصل کی۔ جن حلقوں سے وہاں پر ایم پی ایس اور ایم این ایز پی ٹی آئی کے جیتتے رہے، اور بڑے مارجن سے بھی جیتتے رہے، اور وہاں سے پی ٹی آئی کو کنٹونمنٹ میں کوئی سیٹیں نہ ملنا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ پورے ملتان شہر سے ان کو پی ٹی آئی کو کوئی سیٹ نہیں ملی۔ مسلم لیگ نون نے یہ سیٹیں حاصل کیں، آزاد امیدوار کافی اکثریت میں کامیاب ہوئے، اور اس کے ساتھ یہ کہ لاہور میں تقریباً مسلم لیگ نون نے اس کو بالکل پی ٹی آئی کو ہر سیٹ پہ تقریباً ہرا دیا، اور کہیں پی ٹی آئی جیتی بھی ہے تو بہت زیادہ مارجن سے نہیں جیتی، بہت تھوڑے سے مارجن سے جیتی ہے۔ اسی طرح کراچی میں ڈیفینس کلفٹن کا جو علاقہ کنٹونمنٹ کے اس کے اندر آتا ہے، وہاں سے ہار جانا، جبکہ وہاں سے تو پی ٹی آئی کے ایم این اے، ایم پی ایس وغیرہ بھی جیتے ہیں۔ یہ بڑے سوالیہ نشان ہیں۔ اب اس کے اوپر آتے ہیں کہ بھی اس کا تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں کہ اس کے ہارنے کی وجوہات کے اوپر چلتے ہیں، کیونکہ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عمومی طور پر جو کہا جاتا ہے کہ بزدار صاحب کی گورننس کے میٹرز جو ہیں، لوگ اس سے خوش نہیں ہی ہیں۔ یہ ایک فیکٹر اپنی جگہ پر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اندرونی بھی ایسے مسائل ضرور ہیں کہ جہاں پر یہ ایسا کوارڈینیشن نہیں تھا کہ ایم این اے اور ایم پی ایس کسی کو سپورٹ کر رہے تھے، ایم این اے کسی کو سپورٹ کر رہے تھے، اور اسی طرح سارے حصے میں یہ ہوتا رہا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نام جو ہے عمران خان صاحب کے سامنے آ بھی گئے ہیں، اور وہ اس کے اوپر ایکشن بھی اور اس کے اوپر کوئی حکمت عملی بھی تیار کر رہے ہیں۔
یہ اپنی مرضی کے ٹکٹ دینے کی کوششیں تھیں، جس کی وجہ سے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے ایسے لوگوں کو ٹکٹس دیے جن کی اتنی کوئی شہرت بھی اچھی نہیں تھی بعض علاقوں میں، اکثریت علاقوں میں، بلکہ بعض علاقوں میں اچھے لوگ بھی دیے گئے ہوں گے، لیکن بہرحال اس چپکلش نے جو ہے نا پی ٹی آئی کو نقصان پہنچایا اور پی ٹی آئی جو ہے نا وہ سیٹیں لوز کر گئی۔ اس کے ساتھ جہاں عثمان بزدار صاحب کی حکومت ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہے، اور پی ٹی آئی کے بعض صوبائی اور بعض فیڈرل منسٹرز، ان کی بھی پنجاب میں یہ جو ہے نا عدم توجہ جو ہے، اس کی وجہ سے یہ پی ٹی آئی کو یہ معاملات دیکھنے پڑے۔ جب یہ لازمی سی بات ہے کہ کوئی کینڈیڈیٹ صوبائی کا کسی کو سپورٹ کرے گا اور قومی کا کسی کو سپورٹ کرے گا تو وہ ووٹ ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے اور اس کا فائدہ الٹیمیٹلی دوسری پارٹی کو ہوگا۔ اور اس میں ایک کردار میں یہ کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب کا اور ان کی پرانی ٹیم کا بھی اس دفعہ اپنے الیکشن میں دیکھا ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ کو ذرا سا پیچھے رکھا گیا، اور اس کی موومنٹ کو جو ہے نا جو سارا اس الیکشن کی موومنٹ کو جو ہے انہوں نے چلایا، جس میں انہوں نے اپنا بیانیہ بھی تبدیل کیا اور کام کو عزت دو کہہ کر اور کام کو ووٹ دو یہ کہہ کر جو ہے نا لوگوں کے اندر جو ہے پذیرائی حاصل کی۔ حالانکہ جو مریم نواز صاحب کا بیانیہ ہوتا تھا وہ آپ بھی جانتے ہیں، نواز شریف صاحب کا بیانیہ جو ہوتا تھا وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ عموماً ہماری فوجی اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے۔ اگر وہی کنٹونمنٹ میں اور ڈیفینس وغیرہ کے علاقوں میں اگر آپ دیکھ لیں تو اکثریت آپ کو یا تو فوجی شہیدوں کے گھر ملیں گے، ہمارے شہیدوں کے، یا ریٹائرڈ فوجیوں کے، یا بہت سارے ایسے جو فوج سے اب بھی منسلک ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے پی ٹی آئی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اس الیکشن کو مسلم لیگ نون کے سامنے ہار گئے، اور یہ مسلم لیگ نون کی بڑی فتح ہے۔ اب میں آؤں گا کہ عمران خان صاحب کا جہاں پر امیج اپنی ذاتی طور پر جو ہے نا بہتر ہو رہا ہے، اور ایک اکیلے وہ سب کچھ نہیں کر سکتے اگر ان کی ٹیم نیچے نہ ہو، صحیح طریقے سے اس کو نہ چلائے، تو اس پر عمران خان صاحب کو، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو غور کرنا پڑے گا کہ اس کی بحالی دوبارہ کیسے ہو، اور اس کی دوبارہ بحالی کے لیے کیونکہ نیشنل اسمبلی کے الیکشنز بھی مطلب اوور آل نیشنل اور پروونشل اسمبلی کے بھی کوئی بہت دور نہیں ہے، وقت گزرتے ہوئے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا، اسے اس چیزوں کو مد نظر وہ ضرور رکھیں۔ جہاں وہ اپنے ملک کا وقار بہتر کرنے کے لیے ابھی ایس سی او سمٹ میں بھی گئے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے علاقائی جو ہے معاملات کے اوپر بہت بہترین طریقے سے بات کی ہے، روشنی ڈالی ہے۔ یہ آپ اس کا کلپ سنیں۔ آج ہم نے بڑی چیزیں ڈسکس کی پریزیڈنٹ کے ساتھ، اور جو پاکستان کو چیلنج ہے وہ یہ کہ جو پوٹینشل ہے سارے علاقے کا، وہ تب پوری طرح ہم اس پوٹینشل کے اوپر پہنچ سکتے ہیں اگر امن ہو اس خطے میں۔ افغانستان کے علاوہ ہمارا جو ہندوستان سے تعلقات ہیں وہ بدقسمتی سے جب سے انہوں نے 5 اگست 2019 میں کشمیر پہ یونیلیٹرلی ایک قدم اٹھایا ہے، اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے انٹرنیشنل جو لاز کی وائلیشن کی ہے، یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل اس کی جو ریزولوشنز ہیں ان کی وائلیشنز کر کے یونیلیٹرل جو قدم اٹھائے ہیں، ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ان سے ٹریڈ نارملائز کریں، کیونکہ یہ بالکل کشمیر کے لوگوں کی قربانیوں کی بٹریل ہوگی، ان سے ہم غداری کریں۔ اور جو ہماری ڈیفنس کے اندر وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ہم نے اپنی ڈیفنس ٹائز اور ان کے ساتھ تجارت کے اندر جو ضرورت ہے تاجکستان کو جس قسم کی ہتھیاروں کی جو پاکستان بناتا ہے، تو ہم نے اس کے اوپر بھی ایم او یو بھی سائن کیا اور ڈسکس بھی کر لیا کہ ہم کیسے اور بہتر کر سکتے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اس میں انہوں نے کس انداز سے پورے علاقائی جو ہے نا معاملات کو جو ہے نا اٹھایا ہے، اور اس علاقائی معاملات کو اٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی عزت کو کس طرح بڑھایا کہ انہوں نے تقریر اردو میں کی، اور ورنہ
عموماً ہمارے جو ہے وہ پچھلے وقتوں کے پرائم منسٹر جو نون لیگ سے ہیں وہ پرچیاں لکھ کر لے کر جاتے تھے، اور انہوں نے اردو میں تقریر کرنا ہمیشہ، اور وہ اس کو مناسب سمجھا، اور ہمیشہ وہ جہاں پر اردو میں تقریر کا موقع آتا ہے کرتے ہیں۔ جہاں پر انگلش میں بات کرنی ہوتی ہے تو ماشاءاللہ اس میں بھی وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ بھی کتنا بہترین طریقے سے وہ بات کرتے ہیں۔ محترم دوستو، میں یہاں پر عمران خان صاحب سے اپیل کروں گا کہ وہ اس چیز کو پورا بطور وزیر اعظم، بطور پارٹی لیڈر اس کو ضرور پورے اس کے توجہ کے ساتھ دیکھیں، اور ان عناصر کو ضرور بضرور، تنقید تو نہیں کہوں گا، تنبیہ، اور دوبارہ سے ایسا نہ ہو، اس کے اوپر سرزنش ان کی ہونی چاہیے۔ یہاں پر بھی کراچی کے اندر بھی اگر جن علاقوں سے ہارے ہیں، جو کہ ان کے اپنے علاقے، وہاں سے ایم این اے ایم پی ایس جیتے ہیں، وہاں کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ کراچی سے بھی انہوں نے فیڈرل منسٹرز لیے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے پنجاب کے جو فیڈرل منسٹرز یا صوبائی منسٹرز ہیں وہ بھی بے انتہا ضروری ہیں۔ محترم دوستو، میں دعا گو ہوں سب سے پہلے کہ بھی ہمیں اللہ پاک اسلام پر قائم رکھے اور پاکستان کو شاد و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ۔